الکاٹراز جزیرہ، جو کہ عرف عام میں الکاٹراز پریزن یا دی راک کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ نے الکاٹراز پر جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اگر نہیں دیکھی تو اوپر لنک پر کلک کریں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ان چند خطرناک مجرموں کا ذکر کریں گے جن کو الکاٹراز جیل بھیجا گیا۔ میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ فیکٹس ٹی وی۔ نمبر 1، ال کپون۔ ال کپون، جو کہ اطالوی مافیا کا ایک مشہور نام تھا، اس کا ذکر کئی فلموں میں آیا ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ جنہوں نے ال کپون کے بارے میں سنا تھا، اس کے بارے میں کم اچھی لیکن زیادہ بری باتیں مشہور تھی۔ وہ امیروں سے لوٹتا اور غریبوں میں بانٹتا، اور اس نے کئی لوگوں کو خود قتل کیا یا پھر کسی کے کہنے پر۔ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ سینٹ ویلنٹائن ڈے قتل عام کے پیچھے بھی تھا، جس میں 7 لوگ قتل ہوئے تھے، جس کے بعد وہ بہت مشہور ہوا۔ 1929 میں اس کو پہلی بار جیل ہوئی۔ اس پر خطرناک ہتھیار رکھنے کا الزام تھا، لیکن وہ سزا توڑی تھی۔ لیکن 1931 میں ٹیکس چوری اور کچھ اور ممنوع چیزیں کرنے پر اس کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا، لیکن جیل میں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور آخر میں اس کو الکاٹراز جیل بھیج دیا گیا۔ 1939 میں اس کو رہا کیا گیا، لیکن بعد میں اس کو بہت سی جسمانی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں اس کے دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ 1947 میں فوت ہوا۔ نمبر 2، جیمز وائٹ بلجر، ایک اطالوی امریکی گینگسٹر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت جلد غصے میں آنے والا اور خون کا پیاسا تھا۔ اس نے اپنے زور سے اپنے علاقوں میں حکومت کی اور وہ دوسری طرف FBI کے لیے مخبری بھی کرتا تھا۔ یہ بہت خطرناک تھا۔ اس پر 11 لوگوں کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ الکاٹراز جیل سے پہلے اس نے کچھ وقت اٹلانٹا جیل میں بھی گزارا تھا۔ اس نے کچھ بینکوں کو لوٹا تھا تو اس کو 20 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ 1957 میں امریکی CIA ایک خفیہ ڈرگز پر کام کر رہی تھی کہ جس سے وہ انسانی دماغ کو کنٹرول کر سکے۔ اس پروجیکٹ کو MK Ultra LSD ٹرائل کہتے ہیں۔ جیمز نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا، جس کی وجہ سے اس کی سزا میں کمی ہوئی۔ وہ بعد میں اٹلانٹس جیل توڑ کر فرار ہوا۔ بعد میں اس کو پکڑ کر الکاٹراز جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں پر اس کو الکاٹراز جیل ختم ہونے پر 1965 میں رہا کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اور بھی کافی زیادہ جرائم کی اور 90 کے دہائی میں پھر جیل بھیج دیا گیا اور آخر 2019 میں اس کی موت جیل میں ہی ہوئی۔ رابرٹ سٹیورٹ، جو کہ برڈ مین آف الکاٹراز کے نام سے بھی مشہور تھا، جبکہ اس کو امریکہ کے خطرناک ترین انسانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ وہ سائیکوپاتھ اور عادی مجرم تھا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس نے جیل میں دوسرے قیدیوں اور جیل کے سٹاف پر حملے کیے، اور ایک موقع پر اس نے گھر پر بنی ہوئی ایک تیزدار آلے سے ایک محافظ کو قتل کیا۔ جیل حکام نے اس سے تنگ آ کر اس کو 1942 میں الکاٹراز جیل بھیج دیا، جہاں پر اس کو کم از کم 6 سال تنہائی میں گزارنے تھے۔ اس کی موت میڈیکل سینٹر میں ہوئی۔ اس کو برڈ مین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جیل میں اس نے پرندوں کی دیکھ بھال کی تھی۔ مشین گن کیلی نوپ، اس کا اصل نام جارج کیلی برنس تھا۔ اس کا شمار بھی امریکہ کے خطرناک ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ جیسے کہ اس کا نام مشین گن کیلی نوپ سے ظاہر ہے، اس کو مشین گن چلانے کا شوق تھا۔ FBI والوں نے اسے مشین گن کا ایکسپرٹ کہا تھا۔ وہ قیدی نمبر 117 تھا اور اس نے الکاٹراز میں 17 سال گزارے۔ اسے 1951 میں الکاٹراز سے کسی اور جگہ منتقل کیا گیا، لیکن 1954 میں اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی، جبکہ وہ ابھی تک جیل میں ہی تھا۔ اس نے بہت سی ڈکیتیاں، قتل اور کڈنیپنگ کی تھی، لیکن اس پر موت کا مقدمہ کبھی درج نہیں ہوا، جبکہ مانا جاتا تھا کہ اس نے کئی قتل کیے۔ نمبر 5، مورٹن سوبیل،
یہ ایک سابق انجینئر تھا۔ FBI نے اسے صدی کا سب سے بڑا جرم کرنے والا قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ ایک چھوٹے گروپ کا حصہ تھا جس نے امریکہ کی جاسوسی کی اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور فوجی معلومات سوویت یونین کو دی۔ بہت سو نے اس کو معصوم قرار دیا۔ اس کے باوجود اس کو 1951 میں 30 سال قید کی سزا ہوئی، جس میں اس نے ٹوٹل 18 سال گزارے۔ الکاٹراز جیل بند ہونے تک وہ وہاں پر ہی سزا کاٹ رہا تھا۔ 1974 میں اس کی کتاب آن ڈوئنگ ٹائم میں اپنی بے گناہی کو اس نے سیاسی انتقام قرار دیا۔ نمبر 6، ایلون کارپس، جس کا نک نیم کریپی تھا۔ 1930 میں جب امریکہ میں شدید کساد بازاری جاری تھی، اس دوران اس نے ایک گینگ کی سربراہی کی جس کا نام تھا برکر۔ وہ 1930 میں امریکہ کے 4 نمبر 1 عوام دشمن لوگوں میں 4 نمبر پر تھا۔ دلچسپی والی بات یہ ہے کہ باقی تینوں کو گرفتار ہونے سے پہلے ہی قتل کیا گیا تھا۔ کارپس وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے زیادہ 26 سال الکاٹراز میں گزارے۔ اس نے بہت سے جرم کیے جس میں چوری یا قتل، کڈنیپنگ اور تشدد شامل تھے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ بھی تھا۔ اس نے جیل کے دوران چارلس مانسون کو گٹار سکھانے میں مدد کی، جبکہ چارلس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بہت خوشنما آواز کے مالک تھے اور وہ بہت دھیما مزاج رکھتے تھے۔ اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا یا بدتمیزی نہیں کی۔ نمبر 7، ہنری ینگ، یہ ایک اور خطرناک مجرم تھا۔ یہ بینکوں کو لوٹنے کے بعد اکثر اس کے عملے میں سے کسی کو یرغمال کر کے لے جاتے تھے، اور کبھی کبھی وہ یرغمالیوں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے۔ اس نے کئی جیلوں میں وقت گزارا، لیکن آخر 1930 میں اس کو الکاٹراز جیل بھیج دیا گیا۔ 1939 میں اس نے اور 4 اوروں نے اس جیل سے بھاگنے کی کوشش کی، جس کا اختتام یہ ہوا کہ 2 نے خود سرنڈر کیا، 2 بھاگے جس میں سے ایک کو گولی لگی اور اس کی موت واقع ہوئی، جبکہ ینگ نے خود بھی سرنڈر کیا۔ ینگ کے مطابق اس کے ساتھ اس جیل میں بہت سخت سلوک کیا گیا۔ فرار ہونے کے بعد اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنے ایک ساتھی کو قتل کیا جس نے اس کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کو کئی سال چھوٹے سے سیل میں اکیلے رکھا۔ اس نے بعد میں بتایا، اکیلے چھوٹے سے سیل میں رہنا ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس جوتے، میٹریس، بیڈ کچھ نہیں ہوتا، صرف تنگ اندھیری دیواریں اور 2 چھوٹے سے کمبل، جبکہ مجھے پورے دن میں صرف بریڈ کے 3 سلائسز ملتے تھے اور کبھی کبھی غلطی سے 4 مل جاتے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو نہانے بھی نہیں دیتے تھے۔ 1972 میں اس کو دوسرے جیل سے پیرول پر رہا کیا گیا، لیکن اس کے بعد کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ نمبر 8، جان اور کلیرنس اینگلن اور فرینک موریس۔ اینگلن برادر زیادہ خطرناک تو نہ تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اس جیل سے فرار ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک تیسرا شخص فرینک موریس بھی تھا۔ یہ دونوں برادرز بینکوں کو لوٹتے تھے اور زیادہ تر اس کے لیے جعلی بندوق استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بینک کو لوٹتے ہوئے پکڑے گئے۔ یہ بھی کئی جیلوں سے فرار ہوئے اور آخر میں اس کو الکاٹراز بھیجا گیا۔ تو یہ تھے 8 مشہور اور خطرناک مجرم۔ اس جیسے اور بھی ہے جن کو الکاٹراز جیل میں رکھا گیا۔ اس کی کافی لمبی لسٹ ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں لکھیے گا۔ یوٹیوب پر مجھے سبسکرائب اور فیس بک پر مجھے فالو کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔